جب حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا نا، کوئی روزانہ حضرت عمر کوئی میٹنگ نہیں کرتے تھے، نہ روزانہ خطاب فرماتے تھے، نہ کوئی فورس تیار کی کہ آپ کیسے نپٹنا ہے۔ ان کو پتہ تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در۔ حضرت بلال بن حارث المزنی حضور کے قبر انور پر حاضر ہو گئے، ان کو پتہ تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در۔ ہم یہی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ کو حالات کا نہیں پتہ، دنیا کدھر چلی گئی۔ میں کہا واقعی نہیں پتہ ہمیں دنیا کدھر چلی گئی، ہمیں تو ایک ہی در کا پتہ ہے۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت مدینہ منورہ کی طرف نہیں کرنی، اور بدر کے دن بھی حضور نے فرمایا تھا کہ میرے چچا جان جس کی تلوار کے نیچے آ جائیں ان کو تلوار نہیں چلانی۔ ظاہر بات ہے حضور نے ان کو خود رکھا ہوا تھا تاکہ مکے والوں کے حالات سے رسول اللہ کو باخبر رکھیں۔ اور جب غزوہ احد شریف ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دینے کے لیے حضرت عباس نے بڑے پیسے خرچ کیے، شاہ سوار کو فرمایا یہ پیسے لو اور دنوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں طے کرو، اور جا کر رسول اللہ کو یہ میرا خط دو کہ مکے والے بڑی تیاری کر رہے ہیں دوبارہ آنے کی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مسجد قباء میں جلوہ گر تھے، وہ مدینہ منورہ آئے، وہ شاہ سوار تو کہا حضور کدھر ہے؟ ہمیں حضور تو مسجد قباء کی طرف تشریف لے گئے، تو وہ وہاں گھوڑا دوڑایا، جو بھی ان کی سواری تھی وہ دوڑائی، اور حضور مسجد شریف سے نکل رہے تھے اور انہوں نے حضور کو خط پیش کیا۔ حضور نے حضرت ابی بن کعب کو فرمایا دیکھو خط کیا ہے، ظاہر ان کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا جو شاہ سوار آئے تھے، تو حضرت ابی بن کعب نے جب خط پڑھا تو ان کا چہرہ بھی بدل گیا، تو حضور نے فرمایا یہ خط اب ادھر نہیں پڑھنا، یہ ہوتی ہے حکمرانی، ہاں خوف زدہ کرنا یہ حکمرانی نہیں ہوتی۔ جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں، ہاں جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ لیکن ہم ان کو یہی باتیں سب کہتے رہتے تھے کہ حضور کا اسوہ حسنہ پڑھو، خلفائے راشدین کا اسوہ حسنہ پڑھو، سلاطین اسلام کا جو ہے وہ طریقہ طور طریقے پڑھو، انہوں نے حکومتیں کیسے کی ہیں، آخر ایسے تو نہیں 1400 سال گزر گئے، یہ ہمیں پیچھے لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ آگے دوڑو، ہم کہتے تھے پیچھے کی طرف لوٹ ہے گردش ایام، ہم ان کو ہمیشہ یہی کہتے تھے، کہتے نہیں ہم نے آگے کی طرف جانا ہے۔ تو میں نے کہا جن کی طرف آپ چلے وہ تو خود رو رہے ہیں، اب پھر اس دربار پر جانا پڑے گا، کیوں جی جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اب اس دربار میں تو جانا پڑے گا۔ تو حضرت ابی بن کعب کا رنگ بھی بدل گیا چہرے کا، ظاہر ہے اس میں لکھا تھا کہ بڑی تیاری کے ساتھ یہ آ رہے ہیں، تو بھائی حضور نے میرے آقا و مولا نے فرمایا یہ خط اب عام لوگوں میں، عام سے مراد مجمع میں نہیں پڑھنا۔ حضور نے حضرت سعد بن ربیع کو فرمایا آپ کے گھر کوئی بندہ تو نہیں؟ کہا جی نہیں۔ حضور نے فرمایا چلیں آپ کے گھر چلتے ہیں۔ وہاں جب خط پڑھا گیا تو اس میں یہی لکھا تھا، حضرت عباس نے لکھا تھا کہ حالات بڑے خراب ہو گئے اور یہ ہزاروں کا لشکر لا رہے ہیں، تو آپ بالکل تیاری کریں، یہ بالکل فیصلہ کن جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ کسی کو نہیں بتانا خط، یہ اس کو کہتے ہیں حکمرانی۔ لیکن ہم نے حضور کا اسوہ حسنہ کبھی اس نیت سے پڑھا ہی نہیں، ہاں کہ حضور نے حکومت کیسے کی۔ 2 سپر پاور نہ حضور میں ٹکر لے لی، سارے نو خط لکھیا کلمہ پڑھو، جہاں بھی مشکل حالات آئے 3 لاکھ کے مقابلے میں 3000 بندے بھیج دی۔ تو یہ تو باتیں نہیں ہوتی، اسلام کی بات کرو، ہم آپ کو مفت مشورے دیتے ہیں، آپ نے مشیر رکھے ہوئے ہیں کروڑوں روپے پر، ہمارے مفت مشورے آپ کو سمجھ نہیں آتے، نہ جی مفت مشورے نہیں سمجھ آتے۔ مفت مشورے سمجھ آنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور سے کوئی نہ کوئی بندے کا تعلق ہو۔ دعویٰ کوئی نہیں ہے کسی کا، کوئی بھی دعویٰ نہیں، نہ کسی کو حق ہے دعویٰ کا، ہو سکتا ہے ہزاروں دنیا کسی سے بڑھ کر حضور سے پیار کرتی ہو، اس کا پیمانہ نہیں ہے۔ ہاں جی عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے، اور عشق کا پیمانہ بھی نہیں ہے،
ہاں جی، اس کا پیمانہ بھی نہیں ہے، نہ کسی پر کوئی فتویٰ ہے۔ حضرت سعد بن ربیع کی میں بات کر رہا ہوں، حضور ان کے گھر گئے اور حضور نے فرمایا کہ ہاں جی یہ بات بتانی کسی کو نہیں ہے۔ اللہ، کیوں جی؟ فی حدیث زید بن ثابت قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم احد، احد والے دن جب سعد بن ربیع زخمی ہو گئے تھے، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میں نے حضور نے بھیجا، ان رأیتہ فاقرئ منی السلام، فرمایا جا بھائی تلاش کرو سعد بن ربیع نو، جب مل جائے تو میرا سلام کہنا۔ فاصبت وهو في آخر رمق وبي 70 ضربة من بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسام، فرمایا میں آخری سانسن سے حضرت سعد بن ربیع دے دنیا تو جا رہے سن، 70 زخم لگے ہوئے سن، تلواراں تیراں نیزیاں دے۔ فقلت امرنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان انظر فی الاحیاء انت فی الاموات، کہتے میں نے حضور، میں جب پہنچا سعد بن ربیع کو آخری دنیا تو جا رہے سن، میں پوچھا، میں کہا میں نے حضور نے بھیجا میں ویکھ کے آواں تسی زندہ چو یا شہیداں وچ ہو؟ فقال انا فی الاموات، فرمایا نہیں نہیں ہن زندگی دی گل تو کوئی نہیں، میں تو شہیداں وچ ہاں۔ فرمایا میں نے حضور نے فرمایا تو انہاں کو جدوں پہنچنا تو پوچھنا کیف تجدو کا، سناؤ جی کی حال ہے؟ تو حضرت سعد بن ربیع کی کہ ابلغ عنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام، فقال جزاک اللہ تعالی عنا بما جزا نبی خیرا، جزاک اللہ تعالی عنا خیر ما جزا نبی عن امتہ وقل لہ انی اجد ریح الجنہ۔ سلام جا کے دینا تے نال کہنا اللہ تعالیٰ جس نبی نو اللہ نے امت دی طرفوں بہت جزا عطا فرمائی نا، او دے نال بھی ساڑی طرفوں اللہ آپ نو اعلی جزا عطا فرمائے۔ اے جا کے سلام تو بعد عرض کرنا اور کہنا تو جو پوچھا نا بھائی کی حال ہے تے نال کہنا او دی طرفوں جنت دی خوشبو آ رہی۔ وابلغ قومک عنی السلام وقل لهم ان سعد بن الربیع یقول لکم انه لا عذر لکم عند اللہ یخلص الی رسول اللہ ومنکم عین تطرف، فرمایا صحابہ نو بھی جا کے میرا سلام دینا، صحابہ نو بھی 70 زخم لگے ہوں تے 2 دھیاں رہ جان، پتر کوئی نہ ہوئے سعد بن ربیع دا تے 2 دھیاں رہ جان تے پھر حضور نو سلام بھی انج کیتا، 70 زخم لگے ہوئے تھے۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں جس طرح بھٹی وچوں آواز آنی آگ جل، اس طرح آپ دی روح دنیا تو جا رہے سن، روح پرواز کر رہی سی، اے آپ نے روح پرواز کردیاں گفتگو فرمائی، فرمایا میرا جا کے سلام عرض کرنا اور کہنا جنت کی خوشبو آ رہی، اور نال کہنا حضور ساڑی طرفوں تانوں اللہ اعلی جزا عطا فرمائے۔ ہاں جی، تے نال پھر صحابہ نو کہنا وابلغ قومک عنی السلام وقل لهم ان سعد بن الربیع یقول انه لا عذر لکم عند اللہ یخلص الی رسول اللہ ومنکم عین تطرف، فرمایا صحابہ نو سلام دینا جا کے اور نال میرا پیغام سنانا کہ اللہ کے ہاں آپ کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، لا عذر لکم عند اللہ، کوئی عذر، لا نفی جنس، کوئی عذر قبول کوئی نہیں، بالکل کسی قسم دا، جے رسول اللہ نو تواڈے ہوندیاں تکلیف ہو گئی، جے حضور تک کوئی بندہ پہنچ گیا تو لا عذر لکم عند اللہ، کوئی عذر نہیں، لا نفی جنس، ہزاراں کروڑاں عذر بھی کوئی کرے گا تو رب ایک عذر بھی قبول نہیں کرے، تیرے ہوندے میرے نبی نو تکلیف کیوں ہے؟ کیوں جی؟ اے سعد بن ربیع، او سعد بن ربیع ثم لم یبرح ان ماتا، فرماندے ایک گل کیتی تے آپ دنیا تو چلے گئے، اس یہی گل کردے ہیں انہیں جانا، یہی گل ہے نا انہیں جانا، یہی تو گل، اس تو بعد آپ ثم لم یبرح ان ماتا، اے گفتگو تو بعد ایک لمحہ نہیں گزرا تے آپ شہید ہو گئے، بس اے آخری گفتگو سی آپ دی، لا عذر لکم عند اللہ۔ تو ہم یہی باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اور تقریر کوئی نہیں آندی تے لکھاں سلام سعد بن ربیع تواڈے اس عمل ہوتے تے خرباں سلام تواڈے اس پیغام ہوتے، اور گلاں کتنیاں سن، لیکن فرمایا نہیں نہیں گل ایک ہی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا، بخدا خدا کا یہی ہے در۔